قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ ڈر سے آزمایا جائے گا، بھوک سے یعنی رمضان کے روزوں سے آزمایا جائے گا، کچھ مالوں سے اور یعنی صدقات سے، زکوٰۃ سے آزمایا جائے گا، اور پھلوں کی کمی سے یعنی اولاد کی کمی سے آزمایا جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو ان سب چیزوں پر صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنا دو۔ تو آپ کو ڈر، بھوک، مالوں اور پھلوں کی کمی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کوئی ایک بھی آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو دیکھ کے عمل کرے تو آپ کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں سورۃ البقرہ آیت 155 یعنی 155۔ تو جو لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو شروع سے سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی، تو آج ہم 150 سے زیادہ آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفصیل سمجھ چکے ہیں، اور جن لوگوں پر گراں ہوتی ہے تو وہ یہ ایک آیت، جو یہ والی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے اور ایک آیت بھی نہیں، ان کو شیطان روکے گا، لیکن آپ نے شیطان کو ہرانا ہے اور یہ آیت سننی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سب سے پہلے آزمائش ہے، تو آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کا حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول خوف سے اللہ کا ڈر ہے، اور دوسری چیز بھوک ہے، تو بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، تو رمضان کے روزوں میں بھوک سے اللہ آزمائے گا۔ مالوں کی کمی یہ تیسری چیز ہے، پہلی کیا ہے؟ آزمائش، دوسرا ڈر اور بھوک اور روزوں کی کمی، اور یہ مالوں کی کمی چوتھی۔ مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کا ذریعہ اموات ہونا ہے، پھولوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، کیونکہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ ہاں رب عز و جل۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو اس آیت میں چار چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر، بھوک یعنی رمضان کے روزے، مالوں کی کمی، زکوٰۃ یعنی صدقات دینا، جانوں کی کمی، امراض کا ذریعہ اموات ہونا، پھولوں کی کمی، اولاد کی موت مراد ہے۔ یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے، اور راہ دین اور تبلیغ دین کو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائش ہے۔ اسی سے فرما بردار نافرمان محبت میں سچے محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد و اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، اور انبیاء کرام ہی علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائش اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے، وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جو ہر شخص کو جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے
یا وہ کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کسی قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں، مگر ہم جسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے صبر و استقال سے کام لیں، رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہ رہے گی۔ پھر اس بڑے ثواب میں بیان کیا گیا، اس بڑے ثواب سے محرومی دوہری مصیبت ہے، اور کثرت حدیث میں مسلمان پر مصیبت آئے تو جو ثواب ہے ان میں سے چند حدیث یہ ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو تکلیف، رنج، ملال و اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ آخری حدیث آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زد لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔